چلیں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر۔ سر آپ جی آج کل ہم نے پڑھا تھا غزوہ احد تک، تو آج اس کے بعد ہم ایک واقعہ پڑھیں گے جیسے انسیڈنٹ آف رجی، یعنی رجی کا حادثہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی 4 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کی جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ 4 ہجری کو ازل اور کارا، یہ 2 ٹرائب تھے، ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو، کچھ صحابہ کو ہمارے قبیلے میں بھیجیں تاکہ ہمیں وہ دین سکھائیں، ہم جو ہے نا وہ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بیسیکلی یہ کانسپیریسی تھی کہ بنو لحیان جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو مسلمانوں نے اسیسینیٹ کیا تھا، تو انہوں نے ایز اے یعنی کہ منافقت کے طور پر یہ کہا کہ ہم جو ہے نا وہ بدلہ لینے کے لیے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ اپنے صحابہ کو بھیجیں۔ تو بیسیکلی ان کا ایم تھا کہ بدلہ لینا۔ تو آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیج دیا ان کے قبیلے کی طرف۔ وہ راستے میں ان کو جو ہے نا بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان 10 صحابہ کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا۔ تو اس کو جو ہے نا وہ انسیڈنٹ آف رجی یا رجی کا حادثہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ایونٹ جو ایک ہوتا ہے غزوہ، وہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ تھا کہ جب چارٹر آف مدینہ یا میثاق مدینہ ہوا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انٹرنلی جو ہے نا وہ پیس قائم کیا گیا، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ اگر جو سارے جو مدینہ کی کمیونٹی ہے انکلوڈنگ جیوز، یہودی وغیرہ اور جو مسلمان، وہ سارے مل کر جو ہے نا وہ مدینہ کا دفاع کریں گے، اور انٹرنلی وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بند کر دیں گے، کیونکہ اگر وہ لڑائی جھگڑے بند شروع رکھیں گے تو باہر کا دفاع تو ناممکن ہے، اندرونی طور پر جب آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ وہاں پر جو 2 قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے نا، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں قبیلوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا۔ تو یہ بیسیکلی جب باہر نکالا تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے ایک الائنس بنا لیا قریش مکہ کے ساتھ، اور جتنے بھی جیوز یا یہودی قبیلے باہر رہ رہے تھے، یعنی کہ یہ سب سے ایک مدینے کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، حملے کی تیاری تھی بہت بڑے ہیوی لیول پر، کہ سارا عرب جو ہے نا وہ مل کر آپ علیہ السلام کے اگینسٹ ہو گیا تھا۔ تو اب یہاں پر جب 5 ہجری میں یہ تیاری کی گئی اس غزوے کی، تو اس میں بیسیکلی جو وار پارٹیز تھی وہ مسلمس تھے ورسز جو ہے نا وہ جوئش اور ادر عرب ٹرائبس تھے۔ یہ دونوں جوئش اور ادر عرب ٹرائبس یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو اسٹرینتھ آف قریش وہ آلموسٹ 10,000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کی اسٹرینتھ 3,000 کے قریب تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب دیکھا گیا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہے، پورا کا پورا جو عرب ہے وہ سارا مدینے پر چڑھائی کرے گا، تو اب مدینے کا دفاع کیسے ممکن بنانا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ہم سلمان دا پرشین بھی کہتے ہیں، وہ فارس سے آئے ہوئے تھے، ایران سے آئے ہوئے تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک تجویز دی آپ علیہ السلام کو کہ جب ہمارے وہاں تو اس طرح کے حالات میں جو خندق کھودی جاتی تھی، تو سب نے اس تجویز کو ایکسیپٹ کیا اور ایک خندق کھودی گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مدینہ اور اس کے نارتھ اور اس کے ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ میں جو ہے نا وہ تو ایک نیچرل بیریئرس ہے، یعنی کہ یہ پہاڑ ہے اور یہ بھی پہاڑ ہے، یہاں پر گھنے جنگلات ہے، درخت ہے۔ ایک سائیڈ خالی تھی جہاں شمال کی، جہاں سے وہ حملہ کریں گے، جو پاسبل چانس ہے کہ یہاں سے وہ حملہ کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے نا وہ خندق کھود دی گئی۔ وہ خندق گہری بھی تھی اور چوڑی بھی اتنی تھی کہ گھوڑے جو ہے نا وہ پھلانگ نہیں سکتے تھے، اور عربس کے جو لوگ مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے ان کو اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا، ایون دیور انفیملیئر، کیونکہ عرب میں ایسی جو ٹیکنیک ہے، ایسی جو اسٹریٹجی وہ پہلے کبھی اڈاپٹ نہیں کی گئی تھی۔ اور جب وہ یہاں پر پہنچے تو آگے انہوں نے خندق دیکھی،
اور خندق بھی اتنی چوڑی تھی کہ اس کو جو گھوڑے ہیں وہ بھی کراس نہیں کر سکتے تھے. تو آلموسٹ وہ تک 20 دن تک یہاں پر بیٹھے رہے. اور یہ جو 20 دن ہے یہ وہ کہا جاتا ہے غزوہ خندق کے بارے میں کہ غزوہ خندق جو ہے نا وہ بیسیکلی اعصاب کی جنگ تھی. جو ہے نا وہ کیونکہ اتنا زیادہ تناؤ تھا. 20 دن وہ یہاں پر بیٹھے رہے حملہ کرنے کے لیے اور مسلمان ادھر تھے. وہ دوسری سائڈ ہیومن ریسورس میں بھی زیادہ ایڈوانس تھی, ویپنس میں بھی زیادہ ایڈوانس تھی, جبکہ مسلمس والی سائڈ ہیومن ریسورس بھی اتنا نہیں تھا اور ویپنس بھی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تو خیر 20 دن کے بعد اور پھر اوپر سے تھی سردیاں وہاں پر. تو اور سردیاں میں صحرا میں رات کو جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈی تو بہت ان کے تو خیمے اڑ گئے. تو پھر وہ 20 دن کے بعد جو ہے نا وہ چلے گئے. اس طرح یہ جو غزوہ خندق ہے یا اسے غزوہ احزاب ہے یا بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں, تو یہ بغیر لڑے ہی جو ہے نا وہ مسلمان اس اپنے دفاع میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی غزوہ خندق تھا. تو اس میں 20 دن محاصرہ کیا انہوں نے مدینے کا, اور 6 دن میں جو ہے نا وہ خندق کھودی گئی. ٹوٹل یعنی کہ 26 اور 27 ڈیز میں یہ سارا کا سارا قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جی بیعت رضوان کا ایک آتا ہے ٹاپک. بیعت رضوان کو جو ہے نا ہم پہلے جو ہے نا وہ ٹریٹی آف حدیبیہ کو پڑھتے ہیں, کیونکہ بیعت رضوان جو ہے نا وہ ٹریٹی آف حدیبیہ کی ہی ایک جو ہے نا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو ہم سب سے پہلے ٹریٹی آف حدیبیہ کو دیکھتے ہیں. ہوا یہ کہ آلموسٹ 6 سال ہو چکے تھے مسلمان جو ہے نا وہ مکہ کے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے. اب وہاں پر 2 چیزیں تھیں مسلمانوں کے جو مائنڈ میں, جو مدینے کے جو لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہ اپنے جو رشتہ دار تھے مکہ میں ان کو ملنا چاہتے تھے, 6 سال ہو گئے تھے. دوسرا ان کی کعبہ کے ساتھ جو وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی, وہ کعبے کی زیارت بھی کرنا چاہتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ بڑے تھے کہ شائق تھے کہ ہم نے جو ہے نا وہ مکہ جانا. پھر وہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک خواب کے ذریعے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ مکہ جائیں اور عمرہ کی ادائیگی کریں. تو آپ علیہ السلام نے 1400 صحابہ کے ہمراہ ایک قافلہ تیار کیا, اور یہ اس کی کوئی وار وغیرہ یا جنگ لڑنے کی وہ انٹینشن نہیں تھی, نہ ہی اس لیول کا ویپن تھا. یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ساتھ اس کے جو قربانی کے جانور ہیں جو عمرہ کی ادائیگی کے دوران کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لیے. پیورلی فار دی انٹینشن آف عمرہ جا رہے تھے. راستے میں جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ کفار جو ہے نا, کفار کو جب وہ پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو حدیبیہ آپ علیہ السلام جب راستے پر جا رہے تھے تو آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ جو ہے نا وہ جنگ کے لیے تیار ہیں, تو وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کے قریب, حدیبیہ جو ہے نا وہ کھو جسے ہم کہتے ہیں, کنویں کا نام ہے, تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ 1-2 صحابہ کو وہاں پر قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہماری جو نیت ہے ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے بلکہ ہم وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں. لیکن وہ نہیں مانے, اور پھر ہوا اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ عمرے کی ادائیگی کی اجازت دی جائے اور ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ عمرہ کی ادائیگی کر لیں, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں کی, آپ کر سکتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ میں آپ علیہ السلام کی بغیر کیسے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر کے لیے روک لیا ادھر. تو جب کچھ دن گزر کے کچھ ٹائم گزر گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے, تو ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے جو ہے نا وہ شہید کر دیا. اب یہاں پر جب یہ اس چیز پر پوائنٹ پر پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا, تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت کی, یعنی کہ تمام صحابہ نے اس چیز پر رضامندی ظاہر کی اور وعدہ کیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے. وہ جو بیعت تھی اسے ہم کہتے ہیں بیعت رضوان. یہ 6 ہجری میں ہوئی تھی, اور
اس کا جو تھا مقصد وہ حضرت عثمان کے قتل کا اس کے جو بدلہ لینا، لیکن یہ ایک افواہ تھی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بعد میں آ گئے تھے۔ تو یہاں پر جو ایم سی کیوز آتا ہوتا ہے، ایک تو بیعت رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 ہجری میں ہوئی، اور دوسرا ایم سی کیوز جو آتا ہے کہ وہ کیکر کے درخت کے نیچے آپ علیہ السلام نے بیعت لی، تو یہ کیکر کا درخت ہے۔ اور تیسرا یہ آتا ہے کہ حضرت آپ علیہ السلام نے اپنے دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ تو رکھا جس پر بیعت لی، دوسرا ہاتھ رکھا اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے نا، وہ کہا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو خیر یہ بیعت رضوان تھی۔ اور ٹریٹی آف حدیبیہ میں جب آگے جاتے ہیں تو پھر ایک ایگریمنٹ آتا ہے جس میں یہاں سے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، حضرت عثمان بھی گئے، کچھ اور صحابہ بھی گئے، ادھر سے بھی لوگ نا وہ 2-3 لوگ آئے باری باری کہ آپ علیہ السلام سے وہ کریں۔ ایون کہ ایک بندہ کفار کا ادھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے جب دیکھا آپ علیہ السلام کی عزت و تکریم دیکھی، آپ کے صحابہ کرتے تھے اور مسلمانوں کا جذبہ دیکھا، تو اس نے کفار سے کہا کہ آپ علیہ السلام سے آپ لوگ جنگ نہ کریں کیونکہ آپ نہیں جیت سکتے۔ اور خیر پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس پر یہ ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کاتبے لکھنے والے تھے، ادھر سہیل بن عمرو تھے۔ یہ بیسیکلی ایگریمنٹ تھا بٹوین 2 اسٹیٹس مکہ اور مدینہ، یعنی کہ دا ایگریمنٹ بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ریپریزنٹیٹیو آف دا مسلم یا آپ مدینہ، اینڈ دا سیکنڈ جو تھا نا وہ سہیل عمرو جو کہ ریپریزنٹیٹیو آف کفار تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا۔ ایگریمنٹ میں یہ چیزیں طے پائی گئیں کہ اس سال آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہاں سے ہی واپس چلے جائیں گے، یعنی کہ حدیبیہ سے ہی واپس مدینہ چلے جائیں گے بغیر عمرے کی ادائیگی کیے۔ دوسرا یہ کیا کہ آپ علیہ السلام جب اگلے سال آئیں گے تو آپ علیہ السلام کوئی ویپن لے کر نہیں آئیں گے، ہتھیار وغیرہ نہیں ہوں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ تلواریں بھی نیام میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مسلمان عمرے کی ادائیگی کے لیے اگلے سال آئیں گے تو کفار جو ہے نا وہ تقریباً 3 دن کے لیے، جو کفار ہیں جو مکہ کے سردار ہیں، وہ مکے سے باہر نکل جایا کریں گے، اور 3 دن مسلمان جو ہے نا وہ اپنے عمرے کی ادائیگی کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا کفار مکے میں واپس آ جایا کریں گے۔ پھر ایک اور اس میں شک تھی کہ 10 سال تک امن کا معاہدہ ہوا کہ اب مدینہ اور مکہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی اگلے 10 سال تک۔ اور پھر ایک اور چیز آئی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کو اختیار ہے کہ وہ مدینے کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو وہ اس کا الائی یا اتحادی بن جائے، اگر وہ مکے کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، اس کا الائی بننا چاہتا ہے، تو اس کو آزادی ہے، کوئی بھی قبیلہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو پھر ایک اور اس میں فیچر تھا کہ اگر کوئی بندہ مکے سے بھاگ کر، اگر یعنی کہ مکے میں کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ کر مدینہ میں آنا چاہتا ہے تو مدینہ یعنی کہ آپ علیہ السلام پر، مسلمانوں پر یہ چیز فرض ہوگی کہ وہ اس کو دوبارہ مکہ میں چھوڑ کر، یعنی کہ اس کو مدینہ میں نہ رکھیں اور اس کو لوٹا دیں مکے کی طرف۔ لیکن جو بندہ مدینے سے مکے میں جانا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ اب اس چیز پر اگری کر لیا گیا۔ تو قرآن مجید میں سورہ فتح میں تو اس کو الفتح المبین کہا گیا۔ اپیرنٹلی تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو تھیں وہ مسلمانوں کے حق میں اتنی نہیں تھی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مکے سے مدینے آ رہا، اسے پرمیشن نہیں ہے لیکن مدینے سے مکے وہ جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ مدینے کا جو سٹیزن ہے وہ مکے میں جا کر رہ سکتا ہے، مکہ والا جو ہے نا وہ پرماننٹلی مدینے میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیزیں کچھ آن دیٹ ٹائم اپیرنٹلی بڑا آڈ لگ رہی تھی، ناٹ ان دی فیور آف دا مسلمس، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ چیز کو ایگری کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ تو خیر یہ چیز بعد میں پروف بھی ہوئی کہ یہ جو حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی ہے یہ بہت فائدہ مند ہوئی بعد میں۔ ایک تو یہ تھا کہ کفار مکہ نے مدینے کی ریاست کو ایز اے اسٹیٹ
جو ہے نا وہ تسلیم کر لیا، ایز اے ریاست تسلیم کر لیا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو معاہدہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے، دو اینٹیز کے درمیان ہوتا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو تسلیم کر لیا کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہے عرب میں۔ تو یہاں پر اگر ایم سی کیوز کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ٹریٹی آف حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے لکھی جو معاہدہ لکھا وہ مسلمانوں کی طرف سے، اور سہیل بن عمیر جو تھے وہ مکہ کی طرف سے، یعنی کفار کے نمائندے تھے۔ یہ تھی ٹریٹی آف حدیبیہ اینڈ بیعت رضوان۔ اینی کوسچن یہاں تک اس دونوں چیزوں کے بارے میں؟ السلام علیکم سر، پلیز یہ لاسٹ والا پوائنٹ کلیئر کر دیں۔ کون سا؟ ریٹن بائی حضرت علی، مطلب اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اصل میں یہ تھا کہ یہ جو معاہدہ جو میں نے اتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اوپر والی بتائی ہیں نا 5-6، ان کو لکھا گیا تھا، تو وہ لکھنے مسلمانوں کی طرف سے جو معاہدہ لکھ رہے تھے وہ حضرت علی تھے، اور جو کفار کی طرف سے معاہدہ لکھ رہے تھے وہ سہیل بن عمیر تھے۔ تو سہیل بن عمیر مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، وہ ادھر ان کی وہ کفار کے ریپریزنٹیٹیو تھے، اوکے اوکے وہ ان کی سائڈ پر تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مکے سے آئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ اور اوکے سر۔ تو یہ بیسیکلی اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، ایک پی ایم ایس کے انٹرویو میں بھی ایک بندے سے ایک کوسچن پوچھا گیا تھا 1-2 سال پہلے کہ جو ہے نا جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ، پہلے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمیر نے کہا کہ ہم تو رحمان کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے نا بِاسْمِكَ اللہم لکھیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو توحید کے قائل ہی نہیں۔ تو خیر ان کو پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا دیا گیا۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی تھی اس میں حضرت علی نے ایگریمنٹ میں، تو انہوں نے اس چیز پر بھی اعتراض لگایا سہیل بن عمیر نے کہ ہم تو محمد رسول اللہ یعنی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں لکھی؟ آپ محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مینس کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے نام کو مٹاؤں، محمد الرسول اللہ کو۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر خود جو ہے نا وہ اس کو مٹایا اور وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا، ٹھیک ہے۔ یہ پوچھا گیا تھا پی ایم ایس کے انٹرویو میں ایک دفعہ کہ اس میں یہ رائٹنگ کے وقت کیا معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس لیٹرز آف پروفٹ ٹو دی رولرز آف نیبرنگ کنٹریز، جو کورسپونڈنس ہوئی تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خط و کتابت جو ہے نا وہ بادشاہوں اور عمراء کے نام جو خطوط ہے نا وہ 7 ہجری میں آپ علیہ السلام نے لکھے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ دعوت تھی جو نیبرنگ کنٹریز تھے ان کے بادشاہوں کو کہ آپ جو ہے اسلام قبول کر لیں۔ تو اس میں یہ 6 ہجری کی آخر میں شروع ہوئے، یعنی کہ اس کو ایم سی کیوز کے طور پر تو اسے 7 ہجری میں ہی لیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ کچھ نجاشی شاہ حبشہ کے نام جو ہے نا وہ خط حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اور مکوکس شاہ مصر کا جو رولر تھا اس کی طرف جو خط ہے وہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اور شاہ فارس جو پرشین کا رولر تھا، کنگ تھا، خسرو پرویز، اس کی طرف جو ہے نا وہ خط لے کر گئے تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ۔ اور پھر کیسر روم جو تھا اس کی طرف، یعنی کہ ہرکل جو تھا رومن ایمپرر، اس کی طرف جو خط لے کر گئے تھے حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی، وہ خط لے کر گئے تھے۔ یہ ایم سی کیوز کے بارے میں ایم سی کیوز میں اکثر آتا رہتا ہے کہ کیسر روم کے نام کون خط لے کر گیا تھا، اور نجاشی کے پاس کون سا صحابی جو نا خط لے کر گیا تھا۔ اور منظر بن ساوی جو ہے نا حاکم بحرین تھا، تو اس کے پاس جو خط تھا آپ علیہ السلام کا وہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ لے کر گئے تھے۔ تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں، 2-3 چیزیں کہ کون سا صحابی کس بادشاہ کے پاس خط لے کر گیا تھا،
اور شاہ عمان جو عمان کا رولر تھا اس کے پاس حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس غزوہ آتا ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر بیسیکلی ہوئی 7 ہجری میں۔ سر ایک کوشچن ہے کہ کتنے وہ جو کنگ تھے کتنے بندوں نے اسلام قبول کیا تھا لیٹر بھیجنے کے بعد؟ بیسیکلی جو پرشین ایمپرر تھا خسرو پرویز اس نے تو خط ہی پھاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور نجاشی نے اس کا احترام کیا، اور لیکن اپنی قوم کے پریشر کی وجہ سے وہ نہیں لے کر آیا۔ تو یہ تو خیر جو پرشیا رومنس ہے اس کو تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا۔ اگر وہ خط پر ایمان لے آتے تو پھر تو وہ جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ان تک پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ کتنے حکمرانوں کو خط بھیجے تھے؟ یہ تقریباً 8 کے قریب بنتے ہیں۔ سر پاک MCQs میں یہ ہے کہ مطلب 4 حکمرانوں نے ایکسیپٹ کیا تھا ایکسیپٹ اسلام؟ اسلام کیا تھا یا ایکسیپٹ خط کو کیا تھا؟ سر میرے خیال میں اسلام منظر بن ساوی ہو سکتا ہے، مجھے اس میں ایگزیکٹ اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے۔ سر ایک نے تو قتل بھی کر دیا تھا، میرے خیال میں وہ یہ روم کا تھا۔ اصل میں وہ جب ہم پڑھیں گے نا اس کو غزوہ معطا کو تو اس میں ہی پڑھیں گے کہ وہ امبیسڈر کا جو قتل تھا اس کی وجہ سے پھر جو غزوہ ہوا وہ کون سا غزوہ تھا، یہ اس طرح یہ سے بیت گزرتا ہے۔ الموت تھا۔ ہاں جی، وہ ہم پڑھتے ہیں آگے۔ سر ایک یہ بھی پڑا ہے کویسچن کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بیگم تھیں وہ ان کا نکاح جو ہے نا وہ نجاشی نے پڑھایا تھا، تو نجاشی غیر مسلم تھا تو ان کا کیسے ایکسیپٹ کیا گیا؟ اس کے دیکھیے دربار میں اس کے دربار میں تھا شاید، میں نے تو ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ابھی پڑھی کہ اس نے پڑھایا۔ سر ایسا ہی پڑھا چلے تھا میں آپ کہ کو کلیئر کر دوں گا یہ۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اچھا، غزوہ خیبر آتا ہے، یہ 7 ہجری میں لڑا گیا۔ بیسیکلی جو خیبر ہے نا وہ 8 قلعوں پر مشتمل جو تھے نا، 8 قلعوں کو وہ خیبر کہا جاتا تھا۔ تو یہ عرب میں یہودیوں کا گڑھ تھا۔ جتنے بھی جو قبائل تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ، جب ان کو مدینے سے ایکسپیل کیا گیا تو یہ آ کر جو پناہ لیتے تھے خیبر میں، تو یہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں پر ویپنری بھی ان کی پڑی ہوئی تھی، فوج بھی تھی اور مین پاور سب کچھ تھا، یعنی گڑھ جسے کہا جاتا۔ تو وہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو پھر ان کے خلاف جو ہے نا وہ لڑنے کا، جہاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ 7 ہجری میں ہوا۔ تو اس میں کچھ انسیڈنٹس جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ جو خیبر جو ہے نا وہ تقریباً مدینے سے 100 مائلز کے فاصلے پر ہے، 100 میل کے دوری پر ہے، ٹورڈز آئی تھنک نارتھ، شمال کی طرف۔ اور اس میں 8 قلعے تھے۔ سب سے بڑا اور جو سب سے آخر میں جس کو کنکر کیا گیا وہ قلعہ کموس ہے، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بیسیکلی یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت آپ علیہ السلام نے رات کو کہا کہ صبح جس بندے کو میں پرچم دوں گا، جھنڈا دوں گا، وہ اس قلعے کو فتح کرے گا اور وہ جنتی ہے۔ تو صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جھنڈا دیا۔ تو جھنڈا دینے سے پہلے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو آنکھیں ہیں وہ خراب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان میں اپنا لعاب دہن لگایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ساری عمر وہ کبھی خراب بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ جھنڈا لے کر گئے۔ تو جو خیبر کا جو قلعہ کموس ہے اس کا دروازہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 بندے مل کر اس کو اکھاڑتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہی اس کو اکھاڑا، اس کو فتح کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ خیبر یعنی کہ جو سازشوں کا گڑھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب واپسی پر آتے ہوئے، خیبر سے واپسی پر آ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ زہر دیا زینب بنت حارث نے۔ بیسیکلی آپ علیہ السلام کی انہوں نے راستے میں دعوت کی، تو
خیبر کی یعنی کہ فتح کے بعد جب دعوت کی تو سلام بن مشکم جو تھا نا اس کی بیوی زینب بنت حارث تھی، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں زہر بھر کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے ابھی زبان میں ہی تھا تو اس کو تھوک دیا، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے انہوں نے اس لقمے کو اگل لیا تھا، تو ان کی جو ہے نا وہ وفات ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ تو بعد میں آپ علیہ السلام نے اس عورت کو جو ہے نا وہ قتل کروا دیا، ناٹ فار دی پرسنلی کہ اس نے زہر دیا مجھے، بلکہ اس کے قصاص کے اس کے طور پر، کیونکہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفات پا گئے تھے، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس غزوہ معطا آتا ہے۔ غزوہ معطا جو وہ 8 ہجری میں ہوا، تو اس کے پیچھے جو مین کاز تھی وہ سفیر کا قتل تھا۔ تو کسی ملک کے سفیر کو قتل کرنا یہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے، آج بھی یہ روایت قائم ہے، اور پہلے بھی یہ آج نوعیت تھوڑی سی بدل گئی ہے، لیکن یہ ایک اعلان جنگ ہوتا ہے۔ جس طرح ایمبیسی ہوتی ہے نا، پاکستان کی ایمبیسی دنیا کے مختلف ممالک میں ہے، تو کسی بھی ایمبیسی پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی پاکستان پر ہی حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی سفیر پر، ایمبیسڈر پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ اسی ملک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے جو نا خط دے کر بھیجا بصرہ کے رولر کے پاس، تو بصرہ کے رولر نے جو ہے نا وہ، کیونکہ بصرہ کا رولر بیسیکلی وہاں پر انفلوئنس تھا رومنس کا، تو عیسائیوں کا، تو انہوں نے جو ہے نا رومن جو ایمپرر تھا اس کے گورنر نے حضرت حارث بن عمیر کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اس کے بدلے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام نے ایک فوج تیار کی، اور معطا کے مقام پر، یعنی کہ اردن کے قریب بلقا کے پاس ایک مقام ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے ایک آرمی بھیجی۔ اس کا جو لیڈر تھا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے، اور زید بن حارثہ وہ یہی تھے جو پہلے 4 لوگ اسلام لے کر آئے تھے، ان میں یہ شامل تھے، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کے غلام بھی تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو جھنڈا ہے، وہ جو لیڈر ہوگا، جو کمانڈر ہوگا، وہ حضرت جعفر ابن ابی طالب ہوں گے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر کو حضرت اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر عطا کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت جعفر بھی اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو جھنڈا ہوگا، جو کمانڈر ہوگا، وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو امیر بنانا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد تمام لوگوں نے جو اس وقت فوج میں شامل تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ تو یہ یہاں پر اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ تھی، کلیکٹیولی تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ رومنس کی تھی اسٹرینتھ۔ پلیز یہ مائک آف کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بنو بکر کا کنکویسٹ آف مکہ۔ فتح مکہ جب ہوتی تو اس کی بیسیکلی ریزن یہ تھی کہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو سائن ہوئی تھی 6 ہجری میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 سال تک مدینہ اور مکہ میں جنگ نہیں ہوگی، یعنی کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور جو بھی قبیلہ جو ایون اس کے ساتھ اور جو الائی ہوں گے، ان کے جو اتحادی ہوں گے، یعنی کہ کفار مکہ کے ساتھ، جو مکہ کے مشرکین کے ساتھ جو قبیلے اتحادی ہوں گے، ان کے خلاف بھی لڑائی نہیں لڑی جائے گی، اور جو مدینہ کے ہوں گے اتحادی، اس پر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہوا یوں کہ بیسیکلی بنو بکر جو تھے انہوں نے بنو خزاعہ، بنو بکر قریش کے تھے الائی اتحادی، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ مدینہ کے مسلمانوں کے جو نا اتحادی تھے۔ تو بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یعنی کہ ٹریٹی آف حدیبیہ جو اس کو وائلیٹ کیا،
اور ان کو ایون خانہ کعبہ میں قتل کیا گیا بنو خزاعہ کے لوگوں کو. تو بعد میں ان کو ریئلائز ہوا، حالانکہ انٹینشنلی یہ چیز تھی، ان کو یہ ہوا کہ یہ تو ٹریٹی آف حدیبیہ کی وائلیشن ہے. تو انہوں نے جو ہے نا ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور آپ علیہ السلام سے اس معاہدے کو جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو دوبارہ ان کے ری نیگوشیٹ کریں. تو لیکن یہ چیز اس ریکویسٹ کو کینسل ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ یہ انٹینشنل کلنگ تھی. تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ پھر ایک آرمی تیار کی گئی. تو وہاں پر کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے 8 رمضان کو 8 ہجری 8 رمضان کو مدینہ چھوڑا اور 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور مکہ کو فتح کرنے کے لیے. تو راستے میں ابھی مکہ سے باہر جہاں پر پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان نے جب اتنی بڑی آرمی دیکھی اور اس کو یہ فیل ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، اور حالات بھی کچھ ایسے بنتے جا رہے تھے. تو ابو سفیان نے جو ہے نا وہ اسلام کو جو ہے نا وہ قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. جب ابو سفیان ہی مسلمان ہو گئے، یعنی کہ مکہ کے جو لیڈر تھے وہی مسلمان ہو گئے، تو باقی جو مکہ میں تھے ان کی ہمت اور حوصلہ تو پھر ختم ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے 18 رمضان 8 ہجری مکہ میں گئے اور سبھی نے جو نا آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بندہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو بندہ مکے کو چھوڑ جائے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ علیہ السلام نے تمام کفار کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا اور یہ بغیر خون بہائے جو ہے نا مکہ کو فتح کر لیا گیا. تو 18 رمضان 8 ہجری 630 کو مکہ فتح کر لیا گیا، ان کے جس سے تقریباً 8 سال پہلے آپ علیہ السلام جس مکہ کو چھوڑا تھا آج جو ہے نا اس کو فتح کر لیا. تو ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اب جو ہے نا وہ پہلے 2 اسٹیٹس تھیں، 2 اینٹیز تھی، ایک مسلمان مدینہ کے اور ایک کفار مکہ. اب عرب میں جو ہے نا وہ ایک ہی تھا، وہ مدینہ کی ریاست تھی. تو آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جس کے پاس کی تھی اس کو بلایا، یہ عثمان بن طلحہ تھے، ان کو بلایا کہ آپ جو ہے نا وہ مکہ خانہ کعبہ کی چابی دروازہ کھولیں. تو خیر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو چابی دے دی کہ اب یہ چابی ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے گی، یعنی کہ آپ کے خاندان کے پاس رہے گی. اور آج بھی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہی ہے. اس کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر مکہ کے لوگوں سے بیعت لی اور آپ علیہ السلام نے 19 دن تک جو ہے نا وہ مکہ میں اسٹے کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے. تو غزوہ سر اس میں نا ایک ایم سی کیو بھی آتا، فتح مکہ کے وقت کتنے کافر مارے گئے تھے؟ میرے خیال میں آپشن میں تھوڑے ہی تھے، 22 اتنے 22 20 یا 22 تھے، 25 اتنے ہی تھے. 20 آئی تھنک 20 تھے یا 22 تھے، کیونکہ وہ لڑائی تو ایسا ہوئی نہیں تھی نا. تو وہ مارے وہ وہی گئے جنہوں نے ریزسٹنس کی تھوڑی بہت. اس کے بعد غزوہ حنین کو دیکھتے ہیں. تو غزوہ حنین جو ہے نا وہ بیسیکلی جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر بھی کچھ قبائل ایسے تھے جو اڑیل تھے، جو ابھی بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ تھے اور طرح طرح کی سازشیں وغیرہ کر رہے تھے. تو اس میں وہ 2 قبیلے تھے جسے بنو حوازن اور بنو ثقیف، ان دونوں نے مل کر جو ہے نا وہ ایک الائنس بنایا اور آپ علیہ السلام پر یعنی کہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی. تو آپ علیہ السلام کو یہ چیز پہلے سے پتہ چل گئی. تو آپ علیہ السلام نے ایک فوج تیار کی اور اس میں یہ چیز ہوئی کہ آپ علیہ السلام رات کو ہی یعنی کہ صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے حملہ نہیں کیا کیونکہ رات کو آپ علیہ السلام یہ عرب میں ٹریڈیشن بھی تھی اور آپ علیہ السلام بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے صبح ہونے کا انتظار کیا. تو یہ جنگ یہ غزوہ بھی مسلمانوں نے جیت لیا. اس غزوے میں جو ہے نا وہ ایک MCQ بھی اس لحاظ سے آتا ہوتا ہے
کہ جو حضرت سیمہ بنت حارث جو آپ علیہ السلام کی رضائی بہن تھی، وہ بھی جب اس میں لوگوں کو قیدی بنایا گیا تو وہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو اس میں یہ کوشچن آتا تھا کہ حضرت سیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھی وہ کس غزوے میں قیدی بن کر آئیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک شروع ہوتا ہے۔ یہ غزوہ جو ہے نا وہ بیسیکلی مسلمانوں کے ایمان کا جو ہے نا وہ امتحان تھا۔ یہ اسے جیش اسرت یا جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تنگی کا غزوہ۔ اس میں حالات بہت زیادہ ٹائٹ تھے، کیونکہ ایک تو مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کے لیے اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا، اور جنگ کے لیے سامان لانا سب کچھ بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا، اور پھر یہ تھا بھی رومنس کے خلاف، تو نان عرب کے خلاف یہ پہلا غزوہ تھا، نان عربس کہ جو ایک صحیح ہوا۔ اس کے بارے میں ہم سے کچھ بھی شاید آتا ہوتا ہے کہ پہلا جو نا غزوہ تبوک تھا، تو اس میں یہ کیا گیا جیش اسرت اس کا دوسرا نام ہے، اور 9 ہجری میں ہوا، اور تبوک جو ہے نا وہ بیسیکلی آواز آ رہی ہے اب آ رہی ہے آواز اوکے ہے سر، ویسے ہی آ رہی ہے سر۔ جی، تو یہ بیسیکلی مدینہ ہے اور یہاں سے یہ تبوک ہے، تو تقریباً یہ 700 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ مسلمان 700 کلومیٹر چل کر جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اس غزوے میں علی اعلان کہا کہ جو بندہ اس میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا، جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوگا۔ تو ایون کہ کچھ جو منافقین تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن کچھ جو ہے نا وہ تھے صحابی، ان کی کچھ تھی ایک جینوئن ریزن سی جس کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے، لیکن بعد میں آتا ہے کہ تقریباً 50 دن تک آپ علیہ السلام نے ان سے بات بھی نہیں کی، لیکن ان کی بعد میں پھر توبہ قبول ہو گئی۔ 50 روز کا، یعنی کہ بلال بن امیہ تھے ایک، ان کے خلاف جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام نے حضرت کعب اور مرزا بن ربی اور بلال بن امیہ، آپ علیہ السلام نے ان سے 50 روز کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن پھر 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو بیسیکلی یہ رومنس کے خلاف تھا غزوہ تبوک، اور حالات بھی بہت زیادہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر کی جو سخاوت تھی اس سے بہت زیادہ امپریس تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ناؤ دس از دی رائٹ ٹائم غزوہ تبوک میں کہ میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں سخاوت میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر کا جو ہے نا وہ آدھا حصہ، آدھا مال جو ہے نا وہ اس غزوے میں عطیہ کے طور پر دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا سامان جتنا بھی تھا وہ سارے کا سارا اس غزوہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بہت زیادہ وہ ہیلپ آؤٹ کیا، سامان تجارت بھی اس میں دیا، اونٹ بھی دیے، درہم بھی دیے۔ تو پھر جو ہے نا وہ مسلمان اس کے لیے نکلے۔ تو اس میں جو ہے کہ ریسورسز بہت زیادہ لیمیٹڈ تھے، لیکن یہ جنگ ہوئی نہیں ہے۔ جو رومنز تھے، آپ علیہ السلام نے وہاں پر تقریباً سر 20 جی یہ جو تبوک ہے آج بھی یہ مدینہ ادھر عرب کا حصہ ہی ہے سر؟ عرب میں ہی آتا ہے، جارڈن کے پاس، یہ والا جی جارڈن، سر، اردن، اور اس کے ساتھ جو ہے نا سعودی عرب میں آ جاتا ہے۔ اوکے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے نا تو وہاں پر جو ہے نا یہ جنگ تو نہیں ہوئی، آپ 20 دن تک وہاں پر انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد رومنس آرمی نے وہ، کیونکہ ان پر ایک جو ہے نا وہ دہک بیٹھ گئی تھی کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ رومنس کے لیے، کیونکہ رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی، وہ 3 بر اعظم تک پھیلی ہوئی تھی، یہ نارتھرن افریقہ، ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن ایشیا، یہ 3 کانٹیننٹ میں جو ہے نا وہ رومن امپائر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ نکلنا اور فوج لے کر آنا یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ خیر آپ علیہ السلام آرمی لے کر گئے اور وہاں پر 20 دن انتظار کیا، لیکن رومنس نے وہ کوئی حملہ نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام اس کو
واپس آ گئے. اور اس سے پھر ہوا کیا کہ پوری دنیا میں ان دی نون ورلڈ یہ چیز ہو گئی کہ عرب جو ہے نا وہ رومنس کے خلاف نکلے تھے. تو ایک ان کی دھاک جو ہے نا وہ بیٹھ گئی. یہ آپ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ زندگی کا آخری غزوہ بھی تھا. اس لحاظ سے بھی یہ ہم سے کچھ آتا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری غزوہ کون سا تھا وہ غزوہ تبوک تھا. اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کا آتا ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری 9 ذوالحجہ کو خطبہ دیا. اور اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیزیں وہ بیان کی، جس میں بیسک ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کی، وومن رائٹس کے بارے میں بات کی کہ جو مرد جو ہے نا وہ خود بھی وہی چیز کھائے اور عورت کو اپنی وائف کو بھی وہی چیز کھلائے، اور جو خود پہنتا اسی کوالٹی کا لباس جو ہے نا اپنی وائف کو بھی پہنائے. پھر غلام کے بارے میں بھی یہی ارشادات فرمائے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سود کو ختم کرنے کے بارے میں کہا، اور جتنے زمانہ جاہلیت کی جتنی وہ چیزیں تھیں روایات تھیں ان کو ختم کرنے کا آپ علیہ السلام نے جو وہ فرمایا. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، حج کے موقع پر دیا گیا 10 ہجری کو 9 ذوالحجہ اور 632 کو. تو آپ علیہ السلام کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک نیچرل ڈیتھ تھی. آپ علیہ السلام 11 دن تک بیمار رہے. جو مرض کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 11 دن تھا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو خیبر کے موقع پر مجھے جو زہر دیا گیا تھا اس کا جو ہے نا وہ ابھی بھی اس کی تاثیر یا ابھی بھی وہ اسی کی وجہ سے یہ مرض ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہے تھے. تو 11 آپ علیہ السلام نے کی آخری نماز جو تھی وہ فجر کی نماز تھی. اور 12 ربیع الاول 11 ہجری 8 جون 632 کو آپ علیہ السلام نے وفات پائی. اور آپ علیہ السلام کو جو غسل دیا اس کے بارے میں ایم سی کو آتا رہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کس نے غسل دیا. تو حضرت اسامہ اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں پانی بہا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا. اور نماز جنازہ کے بارے میں ایسا تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ نماز جنازہ تو نہیں، لیکن باری باری 10 جو صحابہ وہ حجرہ شریف میں داخل ہوتے تھے اور نماز جنازہ پڑھی یا درود یا جو بھی تھا، ایک ڈفرینٹ روایات ہے. تو منگل کا جو دن ہے وہ تو نماز جنازہ پڑھتے، یا وہ 10 صحابہ کا جو تھا وہ بار بار آتے تھے 10 کر کے. وہ پورا دن گزر گیا اور بدھ کی رات کو جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا. تو ایک اور ایم سی کو آتا تھا کہ رحلت کے وقت جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت کتنی بیویاں آپ علیہ السلام کی زندہ تھیں. تو 11 میں سے 9 بیویاں تھیں آپ علیہ السلام کی جو ہے نا وفات کے وقت. 2 تو انتقال فرما گئی تھیں جن میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وفات پا گئی تھی. باقی 9 جو تھی وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت زندہ تھی. جی سر اتنا لیٹ سپرد خاک کیوں کیا گیا؟ یہ بیسیکلی اب اس میں ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو اس وقت جو اسلامی سلطنت کا جو خلیفہ جو ہوگا، ایمپرر ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ کون ہوگا؟ کیونکہ رومنس بھی سر پر تھے. تو پھر اس کے لیے وہ ایک چیز جو مسلمانوں نے اتفاق کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا، تو وہ اس طرح وہ ٹائم وہاں پر بھی کچھ کنزیوم ہوا. تو وہ تو 2-3 دن گزر گئے اس میں. تو ان کو 2-3 دن کہاں رکھا گیا پھر؟ آپ علیہ السلام کے حجرے میں ہی. اوکے جی یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. آئی تھنک آپ کو کچھ سر جی یہ جو 12 ربیع الاول میں آپ وسلم نے وفات پائی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف نہیں ہے؟ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. دیکھیں میں اصل میں ان چیزوں کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں ہم پیورلی ایجوکیشن کے لحاظ سے کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ڈفرینٹ سیکٹس میں ڈفرینٹ ہیں فرقہ واریت میں. تو لیکن میں نے یہ جتنے آپ کو ڈیٹا بتایا یہ ایجوکیشنلی اکیڈمیکلی ہے، اور یہ الرحیق المختوم کا ڈیٹا ہے جو ایک ریکمینڈڈ بک تصور کی جاتی ہے. باقی تو کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدائش بھی نہیں ہے،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں پیدائش کنفرم نہیں ہے لیکن ڈیتھ جو کنفرم ہے 12 ربیع الاول کو. تو آپ لوگوں نے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. سر کوشچن ہے غزوہ تبوک میں ایک صحابی نے پارٹیسپیشن نہیں کی تھی. آئی تھنک حضرت علی یا حضرت حضرت علی رضی عثمان. اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام نے خود جو ہے نا وہ منع کیا تھا کہ آپ مدینہ میں رہیں اور وہاں پر اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں, اور پیچھے مدینے میں جو وہ اس کو کیئر ٹیکر بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اور غزوہ بدر میں حضرت عثمان نے نہیں جی پارٹیسپیشن کی تھی. بیسیکلی غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیوی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وہ بیمار تھی, تو غزوہ بدر سے واپسی پر جب مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر وہ مٹی وغیرہ ڈال رہے تھے کیونکہ ان کی جو بیوی تھی جو آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس لیے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. سر جمعے کی نماز اور ویسے نماز جماعت سر جو ہوتے ہیں نا منیمم کتنے بندے ہونے چاہیے سر اس میں نماز جمعہ کے لیے اور نماز کے لیے؟ جو جماعت ہے نا اس میں تو ایٹ لیسٹ 3 تو ہونے چاہیے نا, یعنی کہ ایک بندہ نماز پڑھانے والا اور 2 پیچھے ہوں اس کے. ویسے تو وہ آتا ہے کہ 2 بندے ہوں. سر یہ ٹھیک, نماز کے لیے؟ نماز کے لیے بات کر رہا ہوں, سمپل نماز کے لیے. جی سر. جو اور جمعے نماز کے لیے سر؟ جمعہ ہے نا, نماز جمعہ کی ایسا تعداد مینشن نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ بیسیکلی ایک جامعہ مسجد میں ہونے چاہیے. اگر اسلام کے ایک ٹرو اسپرٹ کو دیکھیں نا کہ کچھ مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر آبادی کا تناسب اس لحاظ سے نہیں ہوتا, اور جمعہ کا مطلب تھا کانگریگیشن مینس کہ سب لوگ وہاں پر جمع ہو جتنے میجورٹی میں ہو سکتے ہیں. تو ایسا تناسب تو کوئی فکس نہیں ہے کہ اتنے ہونے چاہیے. سر یہ کوشچن آ چکا ہے پی پی ایس سی میں. سر علاقے کی جو مرکزی مسجد ہوتی ہے نا وہاں پہ جمعہ ہو سکتا جی میں نے جامعہ مسجد اسی لیے کہا نا. 3 لوگ جمعے کی نماز کے لیے, اور ویسے جو نماز کی جماعت ہوتی ہے نا اس میں 2 لوگ. جی سر جو ہے نا نماز کے لیے اس میں 2 ہیں. ہلو, میرے کو یہ تھا کہ اسلامیت کے آپ مطلب کتنی کو لیکچر لیں گے اسلامیت جیسے کے آپ ہمارے کا جو حساب کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حافظ تنویر صاحب نے کہا تھا کہ تقریباً 3 ہوں گے, تو اس لحاظ سے پوچھ رہی تھی آپ کتنوں کی اس کو لیکچر کریں گے, کیا کیا کور کریں گے. ہمارے 2 لیکچر اور رہ گئے ہیں. جی سر نماز جو جمعہ ہے اس کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی دوسری اذان تو 2 ہوتی ہے نا, پہلے ایک ہوتی ہے اس کے بعد جس طرح امام تقریر کرتا پھر وہ جو خطبہ تھا اس سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے. تو یہ ایم سی کو آتا ہوتا کہ دوسری اذان کس نے ایڈ کی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ. تو اس میں بھی اگین وہ اختلاف آ جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہے تو ہم بھی ایک ہی رکھیں, کچھ فرقے ایسے بھی ہیں, اور کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو ٹریڈیشن ہے ہم نے اس کو پاس آن کرنا ہے. ایسے ہی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز تراویح تھی اس کو جماعت کی شکل میں کہا کہ آپ سب لوگ جو ہے نا وہ جماعت کی شکل میں پڑھ لیا کریں, لیکن آپ علیہ السلام کی زمانے میں نماز تراویح جو تھی وہ جماعت کی شکل میں نہیں ہوتی تھی بلکہ صحابہ جو تھے وہ اکیلے گھر میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے. تو اگین یہاں پر بھی ایسے ہیں کچھ لوگ جو اس کو نماز تراویح کو اکیلے پڑھتے ہیں, کچھ جماعت کی شکل میں پڑھتے ہیں, کچھ پڑھتے نہیں ہیں. سر اقرا امتیاز میں جو اسلامیات کا پورشن ہے نا سر اچھا ہے نا, بیسٹ ہے سر پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے. جی بالکل, لیکن میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ نا ایک مرتبہ الرحیق المختوم کو ضرور پڑھیں. اگر آپ نے اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے اور انٹرویو میں اگر آپ کو تھوڑا سا آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈیٹا تو الرحیق المختوم آپ ضرور پڑھیں. سر یہ انٹرویو میں اسلامیات سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھے جاتے ہیں سر لینتھی کا؟ ہاں اسلامیات کے متعلق پوچھ لیے جاتے ہیں. دیکھیں انٹرویو کا کوئی پیٹ کوئی ڈیفائنڈ سلیبس نہیں ہوتا, تو بینگ اے مسلم بیسک چیزوں کے بارے میں تو وہ پوچھ لیتے ہیں. جی سر تھینک یو سر. چلیں جی. سر جو بک آپ بتا رہے ہیں سر وہ سبجیکٹیو ٹائپ ہے؟ جی تقریباً 600 پیجز کی ہیں.
ٹھیک ہو گیا سر. اگر آخری آپ کلام اس سر. بک کو اگر آپ اس کو بک کو پڑھ لیتے ہیں تو آلموسٹ سیرت کے متعلق جو ہے نا وہ آپ کے کوشچن وہ کوئی اسکپ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پڑھ کر اس کے نوٹس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی کانسیپچل کلیئرٹی بھی ہو جائے گی, اور پھر آپ کی یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی امت میں ہیں تو ایٹ لیسٹ کوئی ایک بک تو ہو سیرت کی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہو. تو سر ویسے پی پی ایس سی سے ریلیٹڈ مکمل کویشچن وہاں سے نہیں ملیں گے نا؟ نہیں, پی پی ایس سی کے ریلیٹڈ مکمل وہاں پر آپ کو صرف سیرت کے متعلق ملیں گے, آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق. جی سر. بعد میں پائس کیلیفیٹ جو خلافت راشدہ وغیرہ اس کے بارے میں نہیں ملیں گے. جی سر, تھینک یو سر. چلیں جی, ٹھیک ہو گئے جی, اوکے جی, اللہ حافظ.